پہلے پہل تو سر فرمائے دیجیے گا کہ پی ٹی آئی اگر یہ لیٹر لکھ دیتی ہے آئی ایم ایف کو، اس کے کیا اثرات اور امپلیکیشنز ہوں گے؟ یہ کس طرح پاکستان کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت افیکٹ کرے گا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے. 14 کے دھرنے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو لون نہ دیں ورنہ ہم یہ واپس نہیں کریں گے. اور اس کے بعد بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بدستور پاکستان سے کام کرتے رہے. اور جب خان صاحب آئے تو انہوں نے اپنے پرانے پاکستان کے کمٹمنٹس بھی آنر کرے اور انہوں نے بھی مزید قرضے لیے آئی ایم ایف سے بھی، ورلڈ بینک سے بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. پھر جب خان صاحب کو جب یہ نو کانفیڈنس موشن کے بعد ہٹائے تھے تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی پارٹی میں تیمور جگڑا صاحب اور بالخصوص شوکت ترین صاحب نے ایک وہ کی تھی، ایک آئی ایم ایف کو پرائیویٹلی بھی انفارم کیا تھا، لیٹر بھی لکھا تھا کہ جو صوبے کے ہم سرپلسز اسیوم کر رہے ہیں وہ صوبے نہیں دیں گے اور اس سے ہمارا پروگرام خراب ہوگا. لیکن وہ بھی ہم نے ڈیل کر لیا تھا. اس وقت میں ہی وزیر تھا تو 1 دن لگا تھا، 2 دن لگے تھے، ہم نے اس کو ڈیل کر لیا تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ لیٹر سے کوئی فرق پڑے گا. دی آئی ایم ایف ڈیلز ود دی گورنمنٹ آف پاکستان وٹ ایور گورنمنٹ دیٹ از. سر آئی ایم شیور دے آلسو انڈرسٹینڈ دس بیکاز ایک بڑی حساس نوعیت کے معاشی معاملات کو کیا پھر بھی سیاسی اہداف کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دین؟ دیکھیں دنیا میں تو امریکہ میں یہ کہاوت ہے کہ پالیٹکس اینڈز ایٹ دا واٹرز ایج، کہ آپ جو بھی اندرونی معاملات ہیں اس پہ ملک کے باہر بات نہ کریں. اور ایک زمانے میں امریکہ میں یہ روایت تھی کہ ملک کے باہر دوسرے سے باتیں نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اندرونی جو بھی لڑائی ہے میاں نواز شریف کی، خان صاحب کی، اور جو بھی اس وقت یا اسد زرداری صاحب کی جو بھی آپس میں اختلافات ہیں، اس کو ملک کے باہر اس طرح کی بات کرنا میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی معیوب ہے، اور نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اور یہ میرے خیال سے نہ ہی کی جائے تو اچھی ہے. اینڈ سر ہم جانتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام بڑا وائٹل ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک ڈونرز کے لیے، مگر کریڈیبلٹی کا ادھر بہت بڑا ایشو ہے. بن بھی سکتا ہے، ریٹنگ ایجنسیز بھی اس طرح کی باتوں کا اثر لے سکتی ہیں، ہماری ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے جسٹ بائی دا فیکٹ دیٹ اف سچ اے لیٹر ایون ارائیوز ان دا انٹرنیشنل ارینا. دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی ڈیل کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے الیکشنز تو آپ کو پتا ہے کہ کمپلیٹلی ون سائیڈڈ ہیں. اور آئی ایم ایف 18 میں بھی ڈیل کرتا رہا، 18، 19، 20، 21 میں بھی عمران خان کی حکومت سے ڈیل کرتا تھا، جبکہ 18 کے اندر مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی، اور صحیح بات تھی، کہ پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا شام کو اور آر ٹی ایس بند ہوا تھا. یہ آپ نے بھی سب نے رپورٹ کیا ہے. تو آئی ایم ایف اس وقت بھی ڈیل کر لی تھی. آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت سے ڈیل کرتی ہے جو بھی پاکستان کے بحاف پہ بات کر رہا ہے، اور یہ میرا نہیں خیال ہے. ریٹنگ ایجنسی بھی میرے خیال سے پاکستان کی اور مسائل کم ہیں کہ اس پہ یہ بات کرے گا. اور کیا آئی ایم ایف کو یہ نہیں پتا کہ اس الیکشن میں بھی ایک عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو سیٹسفائیڈ نہیں ہے، الیکشن متنازع ہیں، دیگر باتیں ہوئی ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے، فارم 45، فارم 47 کا. تو اٹس ناٹ کہ آئی ایم ایف از ناٹ اویئر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے لیڈر کو اس قسم کا لیٹر لکھنا ایک معیوب بات ہے. وہ لوئی دا 14 تو کوئی بھی نہیں ہے نا کہ کہے کہ آئی ایم دا اسٹیٹ. آپ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ رائٹس کرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا یہاں پہ سڑکوں پہ پیٹرول کے لیے، تیل کے لیے، گندم کے لیے لائنیں لگوانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہرٹ تو پاکستانی عوام ہوگی نا، جو بھی مطلب پاکستانی حکمران. آئی پرومس یو کہ حکمران کو ڈیفالٹ کے بعد بھی پیٹرول مل جائے گا، حکمرانوں کو ڈیفالٹ کے بعد بھی کھانا پینے کا مل جائے گا. عوام ہرٹ ہوگی. ایسا ہی ہے سر. اور 190 ممبران ممالک ہیں آئی ایم ایف کے، ڈکٹیٹرشپس اینڈ ڈیموکریسیز الائک. ہمیں یہاں ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف ہر ایک کے دور میں ہوا. دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو ریسٹورنگ ڈیموکریسی ہے. معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے آئی ایم ایف سے، ایون دو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور الیکشنز ہائی لائٹ ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اور دیگر کریڈٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی. سو ابھی کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں ایٹ بیسٹ؟ دیکھیے یہ آئی ایم ایف کئی مرتبہ ہمارے اس میں کہہ چکا ہے کہ الیکشنز کروائیں. وہ اس لیے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ الیکشنز کروائیں. اگر ہمارا آئین جو ہے وہ سعودی عرب کی طرح ہوتا کہ ایک بادشاہت ہوتی تو شاید آئی ایم ایف کو نہیں کہہ سکتا. لیکن آئی ایم ایف یہ تو کبھی کہتا ہے آپ کو کہ جو آپ کے قانون ہے اس پہ تو آپ عمل کریں. تو مطلب تو اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. سچی بات ہے کہ جیسے چین ہے یا سوویت یونین ہے، ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے نا کہ آپ کس قسم کی جمہوریت ہیں. ہم تو کیونکہ غریب ہیں اور بار بار ہم کو قرض لینا پڑتا ہے تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں.
لیکن جو بین الاقوامی ہم نے جو رسپانس دیکھا ہے کہ دے آل وانٹڈ کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں. نو بڈی تھنکس کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اینڈ کلوز ٹو پرفیکٹ ہے. اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ سسٹم چل رہا ہو, آئی تھنک دا ریسٹ آف دا ورلڈ از فائن ود اس. مگر مفتاح ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں حکومت ایک بننے جا رہی ہے. آف کورس سب سے کرٹیکل ہے کہ معاشی ٹیم کون ہوتی ہے. ڈار صاحب اسٹل دا ہاٹ فیوریٹ میاں صاحب کی لسٹ کے اوپر فارن منسٹر کے طور پہ. طارق باجوہ صاحب کو بھی ایڈوائزر فائنانس کے طور پہ نام آ رہا ہے. سامنے طارق پاشا صاحب کا بھی نام آ رہا ہے ٹیم کے اندر. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ٹیم اس بار کامیاب ہوگی؟ دیکھیے یہ الگ الگ شخصیات ہیں. طارق باجوہ صاحب از اے ڈفرنٹ ہیومن بینگ. اسحاق ڈار صاحب از اے ڈفرنٹ ہیومن بینگ. اسحاق ڈار صاحب کا ایک ریپوٹیشن ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے اندر کہ وہ اتنے آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتے, اور وہ جو ان کی ڈالر کی پالیسی ہے وہ پالیسی جو ہے وہ ٹریڈیشنل اکنامک پالیسی ہے, جو کنونشنل اکنامک پالیسی ہے اس سے الٹ ہے. تو اس کے بعد اگر آپ ڈار صاحب کو ادھر بھیجتے ہیں آئی ایم ایف, تو وہ آئی ایم ایف اس بارے میں سوچتا ہے کہ پاکستانی کتنے سنجیدہ ہوں گے ریفارمز کے لیے اگر یہی شخص جو ہے یہ ان کی معاشی ٹیم لیڈ کر رہا ہے. لیکن طارق باجوہ صاحب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. وہ میرے خیال سے اگر وہ دار صاحب کے ماتحت ہو کے کام کریں گے تو پھر دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اگر ان کو اسپیس دی جائے تو وہ کام کر سکتے ہیں. اور سر وزارت خزانہ نے بھی بہت بڑے 8 بڑے معاشی خطرات کی نشاندہی کی ہے ہمارے لیے. میکرو اکنامک عدم توازن ہے, اس میں بڑھتا ہوا آپ کا قرضہ ہے, خسارے میں جاتی سرکاری کمپنیاں ہیں, مالیاتی تنزلی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ خطرات ہیں, صوبائی مالیاتی ڈسپلن ہے, گورننس کے چیلنجز ہیں. یہ سب کو پتہ ہے ان چیلنجز کا, لیکن ایک مائنورٹی حکومت کا قیام کس حد تک منسلک ہوگا ان کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ دیکھیے 2 کام آنے والی حکومت کو فوراً کرنے ہیں اور بہت ضروری کرنے ہیں. ایک کام ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے. آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنے کے اندر آپ کولیشن حکومت ہوں, 2/3 کی حکومت ہوں یا جو بھی ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. آئی ایم ایف آپ سے ڈیل تو کر لے گی, لیکن جو آئی ایم ایف کے بتائے ہوئے اقدام جب آپ لیں گے تو جتنی مضبوط حکومت ہوگی اتنا بہتر ہے. دوسری جو حکومت کو لڑائی کرنی ہے وہ معیشت کے اندر مہنگائی سے لڑائی کرنی ہے. اس وقت پاکستان میں 9 کروڑ لوگ خطۂ غربت کے نیچے ہیں. سر قطع کلامی امام مفتاح صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.